بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا کریں گے پی ایس وائی 403 کا لیکچر نمبر 36 اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایگریشن کو ریڈیوس کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس میں کون کون سے میتھڈز ہوتے ہیں، آخر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایگریشن کنٹرول کرنے کو جو ہمارا ایک ارادہ ہوتا ہے تو اس کو زیادہ افیکٹو بناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا اور آگے شیئر بھی لازمی کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی لیگل سسٹمز بنائے گئے ہیں وہ پنشمنٹ کا استعمال کرتے ہیں، جتنے بھی کریمنلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے۔ سب سے زیادہ جو کامن ٹریٹمنٹ ہے وہ ہوتا ہے پنشمنٹ، اور سب سے زیادہ جو ایک پنشمنٹ کی ایک یوں سمجھ لیں کہ آخری حد ہے نا وہ ہوتی ہے ڈیتھ، یعنی کہ سزائے موت سنا دینا۔ اب 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں جو اگر پائی جائیں گی تو ہی پنشمنٹ افیکٹو رہے گی، ادروائز نہیں۔ ایک تو یہ کہ پرامپٹ، یعنی کہ کوئی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو پنشمنٹ آپ لوگ اس کو فوراً سے دیں۔ اس کے بعد ریلیٹیولی اسٹرانگ، یعنی کہ پنشمنٹ اسٹرانگ ہونی چاہیے، یعنی کہ کام سے تھوڑی سی جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ پنشمنٹ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے، ہر دفعہ جب کوئی غلط کام کرے تو ہر دفعہ ہی آپ لوگ اس کو سزا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ غلط کام کیا آپ نے سزا دی، اگلے 2 دفعہ کرے گے تو آپ لوگ سزا دے ہی نہ۔ ٹھیک ہے، تو پنشمنٹ کو افیکٹو بنانے کے لیے یہ 3 چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ فار یور MCQs۔ اور مختلف قسم کی افیکٹو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جس سے جو ہے نا وہ ایگریشن کو آپ لوگ کم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے پنشمنٹ، دوسرا ہے انڈیوسنگ انکمپیٹیبل رسپانسز، تیسرا ہے ریڈیوسنگ فرسٹریشن، چوتھا ہے ٹیچنگ نان ایگریسو رسپانسز۔ یہ ہیڈنگز آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیں کہ کون کون سی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں۔ اب ہم لوگ ان چاروں چیزوں کو باری باری ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ پنشمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ سوشل لرننگ تھیوری تو یہ کہتی ہے کہ جو سزا دینے والا بندہ ہوگا وہ ایز اے ماڈل جو ہے وہ سرو کرے گا کسی بندے کو، اگر یعنی کہ اگر وہ اس کو سزا دے رہا ہے تو جس کو سزا مل رہی ہے وہ کیا کرے گا کہ سزا دینے والے کو ایز اے ماڈل لے گا، اور جیسے جیسے وہ سزا دے گا ویسے ویسے اس کے سارے کاموں کو وہ کاپی کرتا جائے گا۔ یہ ہے سوشل لرننگ تھیوری، یہ کہتی ہے۔ اور اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ فیملی وائلنس اسی طرح ایک سائیکل میں چلتا رہتا ہے۔ پنشمنٹ ایگریسو بیہیویئر کو ریڈیوس کر سکتی ہے، لیکن پنشمنٹ دینے سے آپ اگلے بندے کو پرو سوشل فارمز نہیں سکھا سکتے بیہیویئر کی۔ پرو سوشل ہوتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ ان کو نہیں بتا سکتے کہ بھائی مطلب اس سے آپ لوگ یہ نہیں سکھاتے کہ اگلے بندے کو کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کون سے اچھے کام ہوتے ہیں، ویلفیئر کے اس کو کون سے کام کرنے چاہیے۔ یہ چیزیں آپ لوگ پنشمنٹ کے تھرو اگلے بندے کو نہیں وہ سکھا رہے ہوتے۔ پنشمنٹ کے خوف کی وجہ سے ایگریشن کم تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف امیڈیٹ سچویشنز میں ہی ہوتا ہے جب اگلے بندے کو پتا ہو کہ مجھے فوراً سے یہاں پہ سزا مل سکتی ہے۔ لیکن پنشمنٹ اگر آپ لوگ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے جس کو آپ لوگ سزا دیں گے اس کے اندر غصہ بھی پھر سے پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ پھر کاؤنٹر ایگریشن کرے گا، یعنی کہ دوبارہ سے پھر غصہ نکالے گا۔ تو گنیٹو نیو ایسوسیشنسٹ ماڈل یہی کہتا ہے کہ اس طرح سے انسان کے اندر ایگریشن کم ہونے کے بجائے پنشمنٹ ملنے پہ مزید اس کا غصہ بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، خاص طور پہ اگر جو ایگریسرز ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں تو اگر آپ لوگ ان کو سزا کی اگر کوئی آپ لوگ تھریٹس وغیرہ یا دھمکیاں وغیرہ دیں گے تو وہ کام نہیں کریں گی۔ دوسرا طریقہ اس لیے ہوتا ہے انکمپیٹیبل رسپانس اسٹریٹجی۔ انسانوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ 2 انکمپیٹیبل کام یا 2 انکمپیٹیبل ایموشنز میں ایک ہی ایٹ اے ٹائم وہ انگیج رہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسی 2 چیزیں جو کہ آپس میں کمپیٹیبل ہی نہیں ہے، اس میں کبھی بھی انسان ایٹ اے ٹائم 2 چیزوں میں انگیج نہیں رہ سکتا۔ اب اینگر کیا ہے، وہ ایک انکمپیٹیبل چیز ہے، تو اینگر کو کم کرنے کے لیے آپ کیا کریں کہ کوئی اور انکمپیٹیبل رسپانس آپ لوگ اگلے بندے میں انڈیوس کروا دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو غصے والے جو سارے ایکشنز ہیں وہ بندے کے کم ہو جائیں گے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو موٹرسٹ ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا جو گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی اریٹیشن کا اظہار کرنے کے لیے زیادہ زور سے ہارن بجاتے ہیں۔ انکمپیٹیبل رسپانس اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے جیسے آپ کو غصہ آیا ہے نا، آپ بجائے اس کے کہ آپ چیخے چلائیں یا کسی کو آپ لوگ تھپڑ مارے کچھ بھی کریں، آپ کیا کرتے ہیں اپنا فون یا کوئی گلاس وغیرہ اٹھا کے آپ لوگ پھینک دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ لوگ غصہ اپنا کہیں اور نکال رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے انکمپیٹیبل رسپانس، انڈیوسنگ انکمپیٹیبل رسپانس۔ اس میں کنفیڈریٹس تھے، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے کیمپس کے ارد گرد قریب آپ لوگوں نے کار چلانی ہے اور اس سے آپ لوگوں نے موٹرسٹ کو فرسٹریٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے،
2 ऑब्जर्वर्स تھے جو کہ موٹرسٹ کی فرسٹریشن کو نوٹ کر رہے تھے. اب اس میں 3 جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل کنڈیشنز تھیں اور 2 جو ہے وہ کنٹرول کنڈیشنز تھیں. ایکسپیریمنٹل کنڈیشنز یہی تھی کہ کنفیڈریٹس کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے موٹرسٹ میں فرسٹریشن بھی آپ لوگوں نے کریٹ کرنی ہے, ان کے ساتھ آپ لوگوں نے ہمدردی بھی کرنی ہے, مذاق بھی آپ لوگوں نے تھوڑا سا وہ کر لینا ہے, اور مائلڈ آپ لوگوں نے سیکسول اراؤزل بھی ان کو دینا ہے. کنٹرول کنڈیشنز یہ تھی کہ سمپلی آپ لوگوں نے ان کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے اور سین سے آپ لوگوں نے غائب ہو جانا ہے. ایک تو یہ مطلب اس طرح سے بتا, اور دیکھنے میں یہی آیا تھا کہ انکمپیٹیبل رسپانسز کی وجہ سے ایگریشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تیسرا جو طریقہ ہوتا ہے ایگریشن کو کنٹرول کرنے کا وہ ہوتا ہے ریڈیوسنگ فرسٹریشن, کیونکہ ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں نا کہ جو ایگریشن ہوتا ہے اس کے پیچھے بنیادی چیز ہوتی ہے فرسٹریشن. فرسٹریشن کی وجہ سے یہ ایگریشن ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ لوگوں نے ایگریشن کو کام کرنا ہے تو کیا کریں, آپ لوگوں کی فرسٹریشن کو آپ لوگ بندے کی فرسٹریشن کو آپ لوگ کام کر دیں. گورنمنٹ اس طرح کی اسٹریٹجیز کو استعمال کرتی ہے. جب اکنامک فرسٹریشنز ہوتی ہیں تو لوگ وہ فرسٹریشن لوگوں کی فرسٹریشن کو کم کرنے کے لیے ان سے بات چیت وغیرہ کر رہی ہوتی ہے, کبھی کوئی تھوڑی بہت چیزیں سستی کر رہی ہوتی ہے, اور یہ والی چیز افیکٹو ہوتی بھی ہے کبھی کبھار, اور کبھی کبھار افیکٹو نہیں بھی ہوتی. پاکستان میں جو ہوموسائڈ جو اسٹڈیز ہے وہ کی گئی تھی, اور جو ہومیسائڈ اسٹڈیز کی گئی تھی, اور جو خودکشی کے کیسز ہیں وہ دیکھے گئے تھے, اسے یہ بات پتہ چلی تھی کہ جو مڈل سوشل کلاس سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ خودکشی وغیرہ میں وہ انوالو ہوتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ سماجی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ وہ بہت سارے برڈنز کا شکار ہوتے ہیں. اب مختلف قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فرسٹریشن آپ لوگ کم کروا سکتے ہیں, لیکن صرف پروگرامز ہی کافی نہیں ہوتے فرسٹریشن کو کم کرنے کے لیے, اور بھی بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس سے ایگریشن کو کم کیا جا سکتا ہے. تیسری ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ نان ایگریسو رسپانس سکھائیں اگلے بندے کو. اب یہ آپ لوگ 5 طرح سے کر سکتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ فار یور لانگ کوسچن کہ آپ لوگ نان ایگریسو رسپانسز کیسے سکھا سکتے ہیں. پہلا پروسیس ہوتا ہے سوشل ماڈلنگ کا, دوسرا ہے انٹرنلائزنگ اینٹی ایگریشن بلیفز, تیسرا ہے اپولوجیز ایز ایگریشن کنٹرولرز, چوتھا ہے سوشل سکلز ٹریننگ, اور پانچواں ہے ریڈیوسنگ ایکسپوجر ٹو وائلنس. یہ 5 کام اگر آپ لوگ کریں تو آپ لوگ اگلے بندے کو یا بچوں کو یا کسی کو بھی آپ لوگ نان ایگریسو رسپانسز سکھا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے سوشل ماڈلنگ. سوشل ماڈلنگ تھیوریز یہی کہتے ہیں کہ جو آپ لوگ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگ اس کے کاموں کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے آپ لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سوشل لرننگ تھیوریز یہی کہتے ہیں کہ جو نان ایگریسو ماڈلز ہوتے ہیں اگر ان کو آبزرو کیا جائے تو اس سے انسان غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے. ریسرچ پارٹیسپینٹس جو نان ایگریسو ماڈل کو دیکھتے تھے انہوں نے شاکس کو ایڈمنسٹر نہیں کروایا تھا ایک ایکسپیریمنٹ کے اندر. ایگریشن کو تب بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے جب جو اتھارٹی فگرز ہوتے ہیں وہ ایگریسو انڈیویجولز کے بیہیویئر کی مذمت وغیرہ کرے تو. اور اسی طرح سے اگر کوئی بڑا بندہ ٹی وی وائلنس کی مذمت کرے تو ظاہر ہے کہ پھر بچہ اس کو ٹی وی کے وائلنس کو وہ کاپی نہیں کرے گا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے بندے کے اندر اینٹی ایگریشن بلیفز انٹرنلائز کروائیں. جب انسان کے اندر اس کے سیلف کنسیپٹ کے اندر مختلف قسم کے جو بلیفز انٹرنلائز ہو چکے ہوں گے نا کہ ہم نے غصہ نہیں کرنا, تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی بلیفز کے مطابق ہی ایکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, جب بچے جو ہیں اگر آپ لوگ ان کو ریزنز بتا دیں کہ ٹی وی وائلنس کیوں برا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے پھر ٹی وی وائلنس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اینٹی ایگریسو ایٹیٹیوڈ سکھا سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپولوجیز بہت زیادہ کام کرتی ہیں ایز اے ایگریشن کنٹرولرز. جاپانیز کالج اسٹوڈنٹس امبیرس تھے ایک دفعہ کیونکہ ایکسپیریمنٹل ٹاسک کے اوپر ان کی جو پرفارمنس تھی وہ پور تھی. اس میں ایکسپیریمنٹر کا ایک اسسٹنٹ تھا, اس نے جان بوجھ کے ہی ایکسپیریمنٹل میٹیریل میں کافی ساری وہ پریزنٹ کرنے میں غلطیاں وغیرہ کی تھی جس کی وجہ سے ان اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا وہ پرفارمنس غلط تھی, اور یہ پہلے سے سارا ویل پلانڈ تھا. اب ایکسپیریمنٹر نے کیا کیا کہ اسسٹنٹ کو انہوں نے کرٹیسائز کیا
تو اسسٹنٹ جو تھا یا تو یہ تھا کہ وہ اس نے ایک سچویشن میں معافی مانگی اور ایک سچویشن میں اس نے کچھ بھی نہیں کہا. پارٹیسپینٹس کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اسسٹنٹ کے بارے میں ریٹنگ دیں. تو وہ والی سچویشن جس میں اسسٹنٹ نے سوری کر لیا تھا وہاں پہ پبلک نے زیادہ اچھی جو ہے نا اس کو ریٹنگ دی تھی اسسٹنٹ کو, کیونکہ ان کا غصہ کم ہو چکا تھا. تو صرف ایک سوری کہنے سے بھی انٹرپرسنل ہاسٹیلٹی یا نفرت وغیرہ وغیرہ یا غصہ وغیرہ کم ہو سکتا ہے. اس میں جینڈر ڈفرینسز ہوتے ہیں, عورتیں زیادہ ولنگ ہوتی ہیں, زیادہ تیار ہوتی ہیں رسپانسبلٹی لینے کے لیے اور وہ سوری کرنے کے لیے زیادہ تیار ہوتی ہیں. مردوں کو یہی ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے کہ کہیں بھئی ہم لوگ جو ہے نا وہ چھوٹے نہ ہو جائیں, ہمارا سوشل سٹیٹس ناکام ہو جائے. اچھا آگے اگلی جو چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے جس سے آپ لوگ اینٹی اگریسو ایٹیٹیوڈ بندے کو سکھا سکتے ہیں وہ ہے سوشل سکلز ٹریننگ. معافی مانگنا بھی یہ بھی ایک سکل ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سوشلائزنگ کے پروسیس سے سیکھا جا سکتا ہے. وہ بچے جن کا آئی کیو لیول کم ہوتا ہے ان کے اندر غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور فردر ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتی. جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو شروع میں غصے میں جو اس کے ایک دم سے اگریسو ریئیکشنز ہوتی ہیں اس کی جگہ وہ ریئیکشنز جگہ لے لیتے ہیں جو کہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. یعنی کہ انسان جیسے جیسے بڑا ہوا وہ کمپرومائز کی طرف آئے گا, کوآپریٹ کر کے پرابلمس کو سالو کرنے کی طرف آئے گا. تو اس میں سوشل سکلز کی ٹریننگ بھی ڈفرینٹ طریقے سے آپ لوگ بندے کو دے سکتے ہیں. نان اگریسو بیہیویئرس کا آپ لوگ رول پلے کروا سکتے ہیں ان سے, اور آپ لوگ ایسے بندے جو کہ پرو سوشل ایکشنز میں زیادہ تر انوالو ہوتے ہیں یا انڈلج ہوتے ہیں وہ آپ لوگ دکھا سکتے ہیں بندے کو, اور بھی نان اگریسو آلٹرنیٹیو سولوشنز بھی آپ لوگ جنریٹ کروا سکتے ہیں. آخری جو چیز ہے جو کہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اینٹی اگریشن بیہیویئر سکھانے میں وہ ہے کہ آپ وائلنس کی طرف ایکسپوجر ہی کم کر دیں. اس میں 3 اور 4 کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے, 2 ڈفرینٹ اسکول سے لیے گئے تھے, ان کو ایگزامن کیا گیا تھا 6 ماہ تک. اب ایک اسکول میں ٹی وی اور ویڈیو گیم کا جو ایکسپوجر ہے وہ کم کروا دیا گیا تھا اور وہاں پہ یہی اس بات کو انکریج کیا گیا تھا کہ جو پیرنٹس ہیں وہ ہوم انٹرٹینمنٹ زیادہ تر اپنے گھر میں انگیج رکھیں, وہ بچوں کو ہوم انٹرٹینمنٹ میں انگیج رکھیں. تو ایسے جو بچے تھے جو کہ ہوم انٹرٹینمنٹ میں زیادہ رہے تھے, ٹی وی اور ویڈیو گیمز کا ایکسپوجر ان کا کم تھا, انہوں نے پلے گراؤنڈ میں کم ایگریشن جو ہے وہ دکھایا تھا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی وائلنس کا جو ایکسپوجر اگر آپ لوگ وہ کم کر دیں گے تو آٹومیٹکلی اینٹی اگریسو بیہیویئر آپ لوگ اگلے بندے کو سکھا پائیں گے. یہ ہو گئی اگلی چیز. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ پرو سوشل بیہیویئر کے بارے میں مزید پڑھیں گے, ٹھیک ہے. یہ والی آپ لوگ ویڈیو جو ہے آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے تو فوراً سے آپ لوگوں کو اس کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں اور آپ لوگ وہ لیکچرز وغیرہ لیتے رہیں. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.